آج انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ خوب کما لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ گاڑی لے لیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہ کار لے لیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہ گھر بن لیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی ہے تو صرف ایمان اور اعمال میں ہے۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو تمام عیوب سے پاک ہے، وہ ذات جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہم سب پر بے انتہا اور بے حساب احسانات ہیں۔ ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اگر اللہ نے ہمیں بے ایمان والا بنا کر رکھ دیا تو ہم کیا کرتے؟ ایمان ایک سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کچھ بھی انسان کر لے تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان ہی سب اعمال کی جڑ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، تو یہ اللہ پاک کا بہت ہی بڑا ہم پر احسان ہے۔ اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت میں پیدا ہونا کوئی کم نصیبی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو یہ سب سے بڑا اچھی چیز ہے، سب سے بڑی بات ہے یہ سب۔ تو پیسہ رزق کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، تندرستی رزق کا اعلیٰ درجہ ہے، نیک اولاد بہترین رزق ہے، اور اللہ کی رضا کامل رزق ہے۔ تو ہمیں آج انسان یہ سوچ لیا ہے کہ ہمیں پیسہ کما لیں گے تو ہمیں کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں گاڑی لے لے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں گھر بن گئے تو ہمیں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کامیابی ان سارے چیزوں میں ہوتی تو اللہ کے لاڈلے نبی جو وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی پیدا نہیں کرتے، تو ان کو کتنے مالدار بناتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس اتنا مال کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا، اور ان کو سارے لوگوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ان کے طریقے پر چلنے پر ہی کامیابی ملے گی۔ تو ہمیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہے نا، دولت کا مل جانا، پیسوں کا مل جانا، عہدے کا مل جانا، عزت کا مل جانا، ان چیزوں میں کامیابی نہیں ہے۔ اگر کامیابی ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے تھے، نبی کو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درجہ ہے، تو ان کو عطا کرتے۔ دیکھو مال کتنا، فرعون کے پاس کتنا مال تھا کہ اس کے چابیاں ہے نا 90 اونٹ یا 80 اونٹ کے اوپر اس کے چابیاں رکھ کر جاتی تھی۔ آج ہم اپنے گھر کی کیلی یا دکان کی کیلی یا گاڑی کی کیلی یہ چابی رکھ لے تو ہم سنبھلتے نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس اتنا مال تھا، لیکن پھر بھی اتنا مال ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے ناکام کر کے دکھایا۔ تو یہ بات سمجھ لینا ہے کہ مال میں کامیابی نہیں ہے، سب ضرورتیں زندگی ہے، ایسا نہیں کہ کمانا ہی نہیں ہے، بلکہ کمانا ہے، اپنے ضروریات کو پورا کرنا ہے، لیکن اللہ کے حکموں کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ہمیں زندگی گزاریں گے، ہمیں خوشی سے رہنا سوچیں گے، ہمیں پرفیکٹ رہنا سوچیں گے، تو وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوگا۔ ہماری دنیا بھی برباد ہوگی، ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سمندر میں انگلی ڈبا کر ارشاد فرمایا کہ اس میں جو پانی لگا ہوا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، اور جو سمندر باقی اتنا سارا سمندر پڑا ہوا ہے، گہرا سمندر ہے، وہ سب آخرت کی زندگی ہے۔ یہ چھوٹی زندگی کے لیے ہم اتنی بڑی زندگی کو اگر ہمیں بیکار کر دیں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، لیکن اس میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھنا ہے، اور ہے نا، اللہ کے احکامات کو پورے کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کے حکموں کو پورے نہیں کریں گے، دوسروں پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، اللہ کے حکموں کو چھوڑیں گے، نماز جیسا محتم بشان عمل کو چھوڑ کر اگر ہمیں سکون سے رہنا چاہیں گے تو کوئی سکون سے رہ سکتا ہے؟ ہرگز سکون نہیں ملے گا، ہرگز ہم پرفیکٹ زندگی گزار نہیں سکیں گے، اور ہماری کامیابی بھی نہیں ہوگی۔ تو ہے نا، یہ ظاہری کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی ہے نا یہ اس میں نا ہمیں سکون سے رہنے نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے پہلے اللہ کے حکم کو آگے رکھنا ہے۔ اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ضرورتیں ہیں، جو ہمارا کمانا ہے، جو ہماری کمائی ہے، جو بھی ہے ہمارا، وہ سب کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن اللہ کے حکم کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اللہ کے حکم کو جو ہے نا پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے پاس ہے نا یقین نہیں ہے تو ہمارے اعمال میں کمی ہوتی ہے۔ ہم سوچ لیں ہمیں ایسا نہیں کرے تو کیا ہوگا، ہمارا ٹائم برباد ہوگا، ہم نماز کے لیے تھوڑا بہت وقت نکال لیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ اللہ حفاظت کرے، ہمیں سوچنا ہے انشاءاللہ۔